اور اب آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت وزیر ریلوے شیخ رشید احمد میڈیا سے براہ راست گفتگو کر رہے ہیں۔ مر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتری کرے۔ سابق وزیر اعظم، اگر پاکستان کے سارے سیاسی چودھری بھی مر جائیں، فضل الرحمان کا کرہ پھر بھی نہیں نکلے گا، اور جو ان کی 14-15 سیٹیں ہیں، اگر وہ اس سے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں دین کی خدمت وہ کر سکتے ہیں۔ مدرسے ہمارے مذہبی مینار ہیں، اور دین رسالت اور ختم نبوت ہماری زندگی کا شیوہ ہے، کیونکہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن سیاست کی بھوک ان کو کسی طرف کا نہیں چھوڑے گی۔ جو فرماتے تھے 8 تاریخ کو آر اور پار ہوگا، نہ آر ہوا ہے نہ پار ہوا ہے، بیچ منجھدار ہو گیا ہے۔ اور اب یہ جنوری میں چلے گئے ہیں، بالآخر حالات ایسے ہوں گے، 13, 14, 15, 16 آپ دیکھیں گے عمران خان کے لیے خوشخبریاں ہوں گی، عمران خان کے لیے اچھی خبریں ہوں گی۔ اور ایک خبر دسمبر کی میں بات کر رہا ہوں، اور یا یہ ہاتھ آسمان پہ لگائیں یا یہ پاؤں زمین پہ لگائیں، استعفے دینے سے عمران خان جو ہے یا اسمبلی جو ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ یہ کہنا کہ آدمی کتنے تھے یا کتنے نہیں تھے، میرے خیال میں ملتان کا گھنٹہ گھر کا جلسہ بھی واجبی سا جلسہ تھا۔ اور اصل میڈیا ہے، میڈیا میں جو لڑائی شروع ہے، جو میڈیا دکھاتا ہے، بالآخر ایک ایسا وقت آ جانا ہے کہ لوگوں نے اس سیاست سے بھی تنگ آ جانا ہے، اس سیاست سے بھی لوگوں نے تنگ آ جانا ہے، اور بڑے شوق سے اسلام آباد جنوری میں تشریف لائیں، سردی ان کا بھرپور استقبال کرے گی۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جنوری کے آخری ہفتے میں اسلام آباد آنا ہے، بالآخر مارچ کے الیکشن ہونے ہیں، اور مارچ کے سینٹ کے الیکشن کے بعد عمران خان اور مضبوط ہو جائے گا، ان کے لیے اور برے مشکلات کے وقت ہوں گے۔ عمران خان نے کل دعوت دی ہے، آئیں اور اسمبلی میں ڈائیلاگ کریں۔ میرا خیال ہے یہ ایک سیاسی سوچ کی بات ہے۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، تو پھر بتائیں وہ کس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اس ایجنڈے کے خلاف ہے جو بیانیہ نواز شریف کا، جن سے وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ٹکٹ میں 2 مزے نہیں لا سکتے، آپ فیصلہ کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے سے مذاکرات نہیں کر سکتے، تو پھر جن سے آپ خواہش رکھتے ہیں، جو آپ کی اندر کی پھڑکتی ہوئی رگ ہے، جن سے آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، وہ تو پھر نواز شریف کے بیانیے کے مخالف ہیں۔ اور پیپلز پارٹی اپنے تاش چھاتی کے ساتھ لگا کے کھیل رہی ہے۔ بے وقوف لوگ چوک اور چوراہوں میں اپنے آپ کو خام خواہ محنت کر رہے ہیں، کیونکہ کٹ تو میڈیا نے لگانا ہے۔ ڈریں اس وقت سے۔ یہ ساری اپوزیشن کے لیے میں پیشن گوئی کرنے جا رہا ہوں، حالات چاہے جیسے بھی ہوں یہ بینیفیشری نہیں ہوں گے، حالات چاہے جیسے بھی ہوں پی ڈی ایم بینیفیشری نہیں ہوگی۔ یہ بند گلی میں جا رہے ہیں، اور بند گلی کے آگے گڑھا ہے۔ اس گڑھے میں بہت عرصے تک جمہوریت جو ہے وہ اس گڑھے میں گری رہی ہے، اور ساری زندگی بے نظیر شہید بھٹو پچھتائی کہ اس نے 80s کے الیکشن میں حصہ کیوں نہیں لیا، 85 کے الیکشن میں۔ بے نظیر کو ساری زندگی یہ درد رہا کہ اس نے 85 کے الیکشن میں حصہ کیوں نہیں لیا اور ایک جگہ چھوڑی۔ اور جو یہ ممبر استعفے دے رہے ہیں، یہ پارٹی لیڈروں کے نام دے رہے ہیں۔ میں اس سسٹم کو چلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن آگے ہی لاہور میں آج دیکھیں شاہدرہ میں، کہاں مظہر صاحب، 5 دہشت گرد آج پکڑے گئے ہیں، اور ہائی الرٹ ہے لاہور، ہائی الرٹ ہے۔ پاکستان کے اندر سے پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش ہے، بارڈروں پہ ہندوستان نہیں چھیڑ سکتا۔ اور لاہور کا
کورونا اگر اپنے بچوں کو تو آپ نے محفوظ گھروں میں رکھا ہوا ہے، آپ کی نسلیں محفوظ گھروں میں ہیں، غریب کا بچہ آپ چاہتے ہیں کہ کورونا سے خودکشی کرے، آپ کے لیے آپ نے دیا کیا اس کو؟ غریب کو آپ نے دیا کیا ہے؟ اگر آج جو مہنگائی تھی یا جس کو آگے سے چینی میں کمی ہوئی ہے، آٹے میں کمی ہوئی ہے، وہ آپ کے معاشی غلط بیانیے کی وجہ سے تھی۔ اور انشاءاللہ 2021 کا سال بڑا اہم سال ہے، اللہ پاکستان پر خیریت کا لائے، لیکن یہ بڑے جوڑو کراٹے والا سال ہے۔ 21 میں بینکاک کے شعلے بھی ہو سکتے ہیں اور بغداد کی راتیں بھی ہو سکتی ہیں، انتخاب آپ کا ہے۔ لیکن میں نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم بینیفیشری نہیں ہوگی، اور ملک کے جو مسائل ہیں، جو انٹرنیشنل سیاست ہے، آپ صرف اس بات کو اس سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص کے خلاف آپ ملک کی ساری سالمیت اور معیشت کو سٹیک پہ لگانا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی کم عقلی اور ذہنی پستی کی دلیل ہے۔ کوئی بھی سیاستدان دروازے مذاکرات کے بند نہیں کیا کرتا۔ کویسچن اگر اپوزیشن استعفے دے دیتی ہے، حکومت ضمنی الیکشن کرانا چاہتی ہے، یہ ہنگامہ نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے، تو کیا ان حالات میں فوج آتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، فوج میں بڑے پیشنس ہیں۔ یہ وہ فوج کی ہر دفعہ اسٹریٹجی مختلف ہوتی ہے، کبھی نظریہ ضرورت ہوتا ہے، کبھی کچھ اور ہوتا ہے۔ موجودہ فوج کے پیشنس اتنے زیادہ ہیں کہ وہ آنکھیں کھلی ہیں ان کی، انہوں نے اپنے کان بھی کھلے رکھے ہوئے ہیں، وہ حالات سے بے خبر بھی نہیں ہیں۔ لیکن جو خواہشیں لوگ رکھے بیٹھے ہیں کہ وہ ملک میں مارشاء اللہ لگا دیں گے، ایسا وہ کبھی نہیں کریں گے، اور یہ فیصلے بالآخر سیاستدانوں نہیں کرنے ہیں۔ اور 13 تاریخ کے بعد میں نے آپ کو کہا، 13 دسمبر کے بعد عمران خان کے لیے، بجائے اس کے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں شاید اس کے لیے مشکلات کے دن ہیں، میں 13 دسمبر کے بعد عمران خان کے لیے خوشخبری کے دن دیکھ رہا ہوں۔ یس، مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو این آر او دینے کی باتیں کر رہے ہیں، وہ آپ این آر او دینے کی باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں، سیاست میں ایک وہ بات ہے کہ جو گفتگو برائے گفتگو ہے، کیا کہتے ہیں، گفتن شنید نشستن اینڈ برخاستن، یہ ایسے ہی آپ کے میڈیا کے لیے ٹکر بنانے کی کوشش ہے۔ عمران خان نے کہا ہے میں حکومت چھوڑ دوں گا، کسی کرپٹ ڈسانس سلگش کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا اور اس کو این آر او نہیں دوں گا۔ سب سے پوچھتا ہوں، 5 منٹ ہے۔ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ آصف زرداری چھٹا بیری بیڑ ہے، وہ حالات کی نوعیت سے واقف ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش میں ہے، اور یہ اپنے چچا اور اپنے کزن کو مروانے کی بھرپور کوشش میں ہے۔ آدھا ٹبر باہر ہے، آدھا ٹبر جیل میں ہے، اور شہباز صاحب اور حمزہ صاحب کے کیسز انتہائی سنجیدہ ہیں۔ شیخ صاحب، یہ ابھی جب بھی کوئی جلسہ ہوتا ہے کوئٹہ میں، ہوا اس سے پہلے بھی وہاں پر بم دھماکے کی خبر دی گئی، اس کے بعد آج 13 تاریخ کو جلسہ ہے، تو آج دہشت گرد پکڑ لی گئی، کیا حکومت جو ہے وہ؟ دیکھیں، اس ملک میں ایسے لوگ ہیں جو اس ملک کے اندر اس ملک کو انتشار پھیلانے کے لیے سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ وہ سرمایہ کاری دہشت گردی کی صورت میں ہے، وہ سرمایہ کاری معاشی تباہی کی صورت میں ہے، وہ سرمایہ کاری پاکستان کے اندر انتشار اور خلفشار پھیلانے کی صورت میں۔ شیخ صاحب، یہ ہندوستان سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ کسان بھی جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں اور ہندوستان جو ہے وہ خود اٹھانے سے دیکھیں، ہندوستان کے ایشو پہ بہتر ہے خواجہ صاحب شاہ محمود صاحب تبصرہ کریں، میں وہ وزیر نہیں ہوں جو دوسرے کی فیلڈ میں کھیلتا ہوں، لیکن ہندوستان کا اگر اس نے پاکستان کی سرحدوں کو چھیڑا تو پاکستان کی عظیم فوج اور پاکستان کا عظیم جرنیل اور عظیم جوان جو ہے ایسا سبق سکھائے گا کہ تاریخ یاد رکھے گی کہ پاکستان کی عظیم فوج نے ہندوستان کو کیسا سبق سکھایا۔ ایک منٹ جی،
مجھے نہیں معلوم پیپلز پارٹی سندھ سے استعفے دے کے کہاں جائے گی جی. یہ ساری سہولتیں ان کو جیلوں میں اس لیے میسر ہوں گی کہ یہ ممبر ہیں. یہ جب یہ ممبر نہیں ہوں گے تو ان کو سی کلاسوں میں رہنا پڑے گا, پھر ان کے لیے جو پریولیج کا ٹائٹل ہے وہ ختم ہو جائے گا. جن لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہو گئے ہوئے ہیں, جن میں مریم نواز, خواجہ سعد رفیق وغیرہ, یہ ہلکی پھلکی موسیقی ہے, یہ کوئی مقدمات نہیں ہے. ڈریں اس وقت سے جب جینون مقدمات ہوں گے. یہ ہلکی پھلکی موسیقی ہے, چھوٹے چھوٹے کیسز جو مجسٹریٹ جن کی ضمانتیں لے رہا ہے. یہ تو ان کی کمپنی کی مشہوری کر رہے ہیں یہ بے وقوف لوگ, ہلکے پھلکے کیس بنا کے. کیس ہم پہ تھے کہ ہم جیلوں میں تھے, ہم جیل میں تھے اور گھر کے صوفے سے کلاشنکوف نکلی اور 7 سال قید ہو گئے اور 4.5 سال قید کاٹی. اس طرح کے کیس ہوتے ہیں. جی صلاح الدین. جی بیٹے مختصر سوال. میں ٹرپل ایس لیڈر ہوں, شارٹ سویٹ اینڈ سمارٹ, ٹرپل ایس. غلطی ہو گئی, نکل گیا ہاتھ سے نواز شریف, وہ سب لوگوں کو گولی دینے میں کامیاب ہو گیا. بزنس مین چالاک ہوتا ہے, بزنس مین کی ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. سیاستدان فوجی اتنا ہوشیار نہیں ہوتا جتنا بزنس مین چالاک ہوتا ہے. شیخ صاحب, کیا ابھی بھی آپ اپنی نون سے شین والی پیشن گوئی کے حوالے سے پرامید ہیں؟ میں پرامید ہوں کہ سب لوگ استعفوں کی طرف نہیں جائیں گے اور نون سے شین کی حالت بنے گی اور بڑی حالت بنے گی. پہلے میرا خیال تھا چھوٹا گروپ بنے گا, اب میرا خیال ہے کہ نون سے شین یا میم یا لام یا سے ایک بڑا گروپ بنے گا, کیونکہ استعفے دینے کے بعد پھر تو الیکشن لڑنے کی ان کی کوئی تک سمجھ نہیں آتی نا. اصل مسئلہ ہے مارچ سے پہلے یہ ڈی سٹیبل کرنا چاہتے ہیں کہ سینٹ میں پی ٹی آئی کی اکثریت نہ ہو جائے اور یہ فارغ نہ ہو جائے. لاسٹ 3 کویسچن. ایک وجہ سمجھ آ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے جو بھی عوام باہر نکل رہی پی ڈی ایم کے جلسوں میں, اور وہ ہے مہنگائی. مہنگائی پہ بہت حد تک قابو پایا ہے. 20-25 روپے چینی کم ہوئی ہے, 4 سے 6 روپے آٹا کم ہوا ہے. مہنگائی کی طرف رجحان اب نہیں, کمی کا رجحان ہے, تیزی کا رجحان نہیں ہے. صرف افسوس یہ ہے جب مہنگائی بڑھتی ہے تو آپ سپیکر مائک ہر ایک کے پاس لے جاتے ہیں, جب کم ہوتی ہے پھر آپ کا مائک چھپ جاتا ہے. سو مہنگائی آگے سے کم ہوئی ہے, بڑی نہیں ہے. حفیظ جی یہ بتائیے آپ کیا اپنی پیشن گوئی کرتے ہیں کہ 13 دسمبر کو مینار پاکستان پہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کوئی قیامت نہیں ہونے جا رہی, میں نے کہہ دیا ہے. عمران خان مینار پاکستان سے اوپر گیا تھا, یہ مینار پاکستان سے نیچے آئیں گے. اور ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے, دیکھیں الٹیمیٹلی انہی پارٹیوں نے آپس میں بھی الیکشن لڑنا ہے. شاید فضل الرحمان کو یہ کچھ سیٹیں دے دیں, لیکن بنیادی طور پر یہ پارٹیاں آپس میں الیکشن لڑنا ہے. ان کی کوئی نظریاتی اتحاد نہیں ہے, ان کا ایک نقطے کا اتحاد ہے کہ عمران خان نہ ہو. ہم عمران خان سے بات نہیں کریں گے, باقی سب سے بات کر. جب میں یہ کہتا ہوں کہ باقی یہ کہتے ہیں سب سے بات کریں گے, آپ کو سب پتہ ہے کہ یہ کن سے بات کرنا چاہتے ہیں, جن کی حیثیت اور جن کی خدمات اور جن کی دور اندیشی اور جن کے پیشنس کو یہ مانتے ہیں دل سے, لیکن بات بھی اسی کیا کہتے ہیں اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. بیمار ہوئے جس کے سبب میر بھی کیا سادہ ہیں, اسی شعر پہ ختم کرتے ہیں. میر بھی کیا سادہ ہیں, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.